أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورۃ البقرہ ہم نے شروع کیا تھا. پہلا حصہ 3 ابواب پر مشتمل تھا. پہلا باب آیت نمبر 20 تک یا ایھا الناس اعبدوا تک مکمل ہوا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے باب میں سب سے پہلے مسئلہ توحید کو ذکر کیا گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اس آیت میں. پھر اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے 5 دلائل کے ساتھ. اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس آیت میں 2 باتیں ذکر ہو گئی ہے. ایک عظمت قرآن اور دوسرے نمبر پر اثبات الرسالت. عام دنیا کا قانون و قاعدہ یہ ہے کہ جب جج کے سامنے 2 گروہ پیش ہوتے ہیں، ایک اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں دوسرے کے خلاف، تو اگر ان کا دعویٰ ثابت ہو جائے تو جج انہیں بشارت دیتے ہیں، اور جن کے خلاف کیس کیا گیا تھا ان کو ڈرانا دمکانا یہ کیسز کا عام قانون ہوتا ہے. تو اسی طرح قرآن مجید نے بھی مسئلہ توحید کو ذکر کیا. جنہوں نے مانا تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے بشارت ذکر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس آیت کے ساتھ. اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ رب العزت نے ان کے لیے ڈراوا ذکر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا آیت کے ساتھ. پھر ایک شبہ اور اس کا ازالہ. پھر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ سے نعم 4 کا بیان ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم تک آیت نمبر 49 تک، آیت نمبر 39 تک. یہ ہے دوسرے باب کا خلاصہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ذکر فرمایا اور پھر اس کو مبرہن کیا، واضح کیا 5 دلائل کے ساتھ. یا ایھا الناس اے لوگو. اللہ رب العزت نے ایک عجیب انداز کے ساتھ مسئلہ توحید کو بیان فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والو، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں قومیت والو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اے دنیا کے رہنے والو. الناس اس سے مراد تمام لوگ مراد ہے. یا حرف ندا کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انہیں بیدار فرمایا، بیدار ہو جاؤ. اللہ رب العزت ایک ارشاد فرما رہے ہیں. وہ ارشاد کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، خاص عبادت کرو اپنی رب کی. یہاں پر یہ معنی ذہن میں رکھو، یہ نہیں ہے معنی کہ عبادت کرو، بلکہ معنی یہ کہ خاص عبادت کرو، خاص اپنی رب کی، نہ کہ کسی اور کی. اب یہاں پر چند مباحث ہے. سب سے پہلی بحث، یہ جو عبادت کا لفظ ہے یہ 3 الفاظ سے مرکب ہے، عین با دال. اس وجہ سے امام المفسرین علامہ حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ عبادت 3 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے. اگر ان میں کوئی ایک جز نہ ہو تو عبادت ناقص شمار ہوگی.
سب سے پہلا جز ہے الحب، محبت، دوسرے نمبر پر ہے الرجاء، امید، تیسرے نمبر پر ہے الخوف، ڈرنا۔ کامل عبادت وہ ہوگی کہ جس میں ڈر بھی اللہ سے ہو، محبت بھی اللہ کے ساتھ ہو، اور امید بھی اللہ سے ہو، غیر اللہ سے نہ ہو۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو محبت ہے، امید ہے، ڈر ہے، یہ دو قسم پر ہے۔ ایک ہے بغیر اسباب ظاہریہ کے، تو وہ محبت جو بغیر اسباب ظاہریہ کے ہوتا ہے، جو ما فوق الاسباب ہوتا ہے، وہ تو صرف اللہ سے ہوگی۔ لیکن اگر آپ ما تحت الاسباب کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ پھر شرک شمار نہیں ہوگا۔ یہ ہے 3 اجزاء عبادت کے۔ چیتل د حق وینکڑی دس شیخان میں خوخ دی، د ہر باطل پا خلاف د غاز مریان میں خوخ دی، د ہر باطل پا خلاف